آج یہاں سپریم کورٹ میں ظاہر ہے سارے پاکستان کی اور خاص طور پہ پنجاب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ یہ پنجاب کے اندر جو حکومت بنی ہے وہ ایک غیر قانونی حکومت ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس بات کے اوپر مہر تصدیق کی ہائی کورٹ نے پہلے، اور آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو دہرا دیا کہ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی تو یہ ایک اہم بات ہے اور ایک پاکستان کے عوام کے لیے خوشائند بات ہے، خاص طور پہ پنجاب کے عوام کے لیے خوشائند بات ہے کہ ہمارا اور پاکستان کے عوام کا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا۔ دوسرا، کیونکہ یہ نتیجہ جو آیا ہے یہ سپریم کورٹ کے یہ 63A کی تشریح کے نتیجے میں آیا ہے، تو اس کے اوپر بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں قوم کو، کیونکہ اس نے صرف اس الیکشن کو اثر انداز نہیں کیا بلکہ پاکستان میں جو لوٹوں کی سیاست ہوتی تھی، حرام کے پیسے سے ووٹ خرید کے، ممبر خرید کے جو سیاست کی جاتی تھی، اس کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہتری کی طرف گئے ہیں، اور خوشی ہمیں اس بات کی کہ یہ لڑائی بھی تحریک انصاف نے لڑی اور ہم ہی یہ مقدمہ لے کر یہاں تک آئے۔ اچھا، میں اپنے فواد چودھری صاحب کا انتظار کروں، فواد آ جائے۔ آج جو فیصلہ ہوا جی اس کے اندر ظاہر ہے، کیونکہ اب یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے، یہ موقف جو ہے وہ کورٹس کا بھی موقف ہے کہ حمزہ جو ہیں وہ کبھی بھی منتخب وزیر اعلیٰ تھے ہی نہیں، لیکن اس چیز کے لیے کہ یہاں سے اس سیاسی بحران کو ہم آگے بڑھائیں، اس کے لیے ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے، اس کے باوجود کہ نہ ہم کل مانتے تھے حمزہ کو ایک منتخب وزیر اعلیٰ، ایک آئینی قانونی وزیر اعلیٰ نہ آج مانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات قبول کر لی کہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتے اور اس سے پہلے 5 جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، جو تحریک انصاف کے 5 ممبر ہیں جن کی نوٹیفیکیشن آج سے کئی ہفتے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن الیکشن کمیشن کے بالکل غیر قانونی فیصلے کی وجہ سے وہ معاملہ رکا ہوا تھا، اس کے لیے بھی ہم عدالت گئے، عدالت سے ریلیف حاصل کی، اور اب وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو وہ نوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ بائی الیکشنز 20 سیٹوں کا، یہی لوٹوں کے جو الیکشن ہے وہ لوٹوں کا الیکشن بھی مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہاؤس مکمل ہے، اور پنجاب کے عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین کی، قانون کی بات مانی ہے، ہم اس وقت بھی مانیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی، اور بابر اعوان صاحب کو چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی بنیاد کے اوپر یہ کہنے کو کہا گیا تھا، اور انہوں نے جو پوزیشن لی ہے کہ خدشات ہمیں شدید ہیں، کیونکہ یہ صرف مستقبل کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج تک پنجاب میں حکومتی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، بے دریغ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، غیر قانونی طور پہ ترقیاتی کام بھی کرائے جا رہے ہیں، ایسے افسر بھی پوسٹ کیے جا رہے ہیں جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت عوام کے اندر ہے، اور جس طریقے سے تحریک انصاف کا گراف اس وقت بڑھا ہوا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، اپنی شکست نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر، تو الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کورٹ نے آج اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی بول دیا کہ وہ اپنے ہدایات کے اندر یہ بھی لکھیں گے کہ کسی طریقے سے بھی الیکشن کے اوپر غیر قانونی طور پر اثر انداز کرنے کی کوشش جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ احکامات جو ہیں وہ آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، ان تمام متعلقہ افسروں کو دے دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات جاری کر دے گی سپریم کورٹ کہ یہ الیکشن جو ہے، اور جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہے یہی کہ ایک صاف، شفاف، آزاد الیکشن ہو، اسی کے لیے یہ تمام فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری امید یہی ہے کہ اسی فیصلے کی اس روح کے مطابق پنجاب کی حکومت آگے چلے گی۔ کرسی پہ تو حمزہ بیٹھیں گے، لیکن کسی طریقے سے بھی اب ان کا غیر قانونی استعمال کرنا، حکومتی مشینری کو اثر انداز ہونے کے لیے اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ آخری بات، اس سے پہلے کہ میں پھر فواد چودھری سے بولوں گا، آخری بات جو آج شاید سب سے اہم بات چیف جسٹس صاحب نے کی، وہ ان کا ریمارک تھا، وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے،
لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی جو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کی رائے ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے خیال میں، یعنی چیف جسٹس کے خیال میں، جب سیاسی بحران اس نہج پر پہنچ جائیں تو اس کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو رجوع کیا جائے اور عوام کو فیصلہ کر دینا چاہیے، کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تو ہماری امید ہے کہ فیصلہ ساز بھی اس نتیجے پہ جلد پہنچیں گے، اور جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے، بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، شدید لوڈ شیڈنگ، یہ جو غلامی کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے قوم کو، اس سے جلد آزادی حاصل کی جائے گی۔ اور آخر میں صرف اسی دعوت کے ساتھ دوبارہ کل عمران خان پریڈ گراؤنڈ میں کل شام کو آپ سب کا، ان سب کا جن کو غلامی نامنظور ہے، اس کو انتظار کریں گے، جو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کا انتظار کریں گے۔ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب